مجھے لگتا ہے کہ پارٹ 1 میں جیسے نا وہ آج سے چھٹیاں منانی شروع کر دی ہیں، لوگ کم لگ رہے ہیں بظاہر، ہاسٹل والے چلے گئے۔ کہا بھی گیا تھا بہت زوردار طریقے سے کہ بھئی نہیں جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، وہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے الجام العوام عن علم الکلام میں جو آیات صفات ہیں جن کو صفات خبریہ کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے عوام الناس کے لیے یعنی ہم لوگوں کے لیے 7 اصول بیان فرمائے تھے کہ جو ہم پر واجب ہے۔ تو اس میں ہم پہلا دیکھ چکے ہیں، اور وہ پہلا ہے التقدیس، اور اس کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ اس میں سے جو الوظیفۃ الثانیہ ہے وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے الایمان والتصدیق۔ فرماتے ہیں الوظیفۃ الثانیہ الایمان والتصدیق، وهو أنه يعلم قطعا أن هذه الألفاظ أريد بها معنى يليق بجلال الله وعظمته۔ کہہ رہے کہ بھی دوسرا وظیفہ ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ جان لے قطعا سے مراد ہے جزمن، کہ ان الفاظ کے ذریعے ایسے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے جو اللہ کے جلال اور عظمت کے لائق ہے۔ بات واضح۔ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق فی وصف اللہ تعالی بہ۔ یہ جو ہر جملہ ہے نا امام صاحب کا، اس کے اندر کسی نہ کسی کا رد ہو رہا ہوتا ہے، یعنی فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جان لے کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، فی وصف اللہ تعالی بہ، کہ جو بھی وصف انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے اس کے بیان میں سچے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی نسبت مسلمانوں کی طرف رکھتے تھے اور امام صاحب کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً جھوٹ کہہ دیتے ہیں، یعنی خدا کے بارے میں، خدا کی صفات کے بارے میں، چونکہ عوام الناس مألوف ہوتے ہیں محسوسات کے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفات کے بارے میں کچھ ایسی خبر دے دیتے ہیں کہ جو ان کی مألوفات کے مطابق ہو، اگرچہ فی نفسی امر واقعہ میں حقیقت نفس الامری میں وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ فلاسفہ کا خیال تھا ابھی تک، یعنی ابھی تک یہ خیال پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ عوام الناس کے لیے۔ ابھی بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہم عوام الناس میں سے نہیں ہیں، ہم خواص ہیں، تو ہمارے لیے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے فرما رہے ہیں، ورنہ تو یہ کوئی مسلمان یقینی نہیں، جب وہ مسلمان ہے تو وہ کیسے کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں؟ تو فرمایا وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق فی وصف اللہ تعالی بہ فَلْيُؤْمِنْ بِذَلِكَ وَلْيُوقِنْ بِأَنَّ مَا قَالَهُ صِدْقٌ وَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلْيَقُلْ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا۔ وہ کہے کہ بھئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے اور سچ ہے، اور کہے کہ مانا اور تصدیق کی، ٹھیک۔ وَأَنَّ مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفْسَهُ أَوْ وَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ فَهُوَ كَمَا وَصَفَهُ وَحَقٌّ بِالْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ وَعَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ۔ جو بھی اللہ کے رسول نے اپنی رسول اللہ کی صفت بیان کی یا اللہ نے بیان کی ہے وہ حق ہے جیسا کہ بیان کی، اور اس طریقے پر حق ہے جس طریقے پر انہوں نے کہا۔ اب دیکھیں آگے نا ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ اعتراض بعد میں آنے والے کچھ بزرگوں نے بھی کیا متکلمین پہ۔ وہ اعتراض یہ تھا کہ بھئی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات اتار دی ہیں کہ جن کا معنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی بھی، حالانکہ پورا قرآن مجید تدبر کے لیے ہے، غور و فکر کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت کو مستثنیٰ کیا ہے کہ وہاں غور و فکر نہیں ہونا چاہیے؟ یہ خود ہی سوچیے۔ جیسے ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ متشابہات ہیں لہذا وہاں کوئی غور و فکر نہیں ہوگا، آمنا باللہ و جو بھی اللہ کی طرف سے وہ حق ہے۔ امام صاحب علیہ الرحمہ کا ویسے یہ مسلک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں امام صاحب نے المستصفیٰ میں جو متشابہ کے معنی بیان کیے ہیں وہ بھی یہ ہیں کہ متشابہ میں بھی آپ غور و خوض کر سکتے ہیں، تعویل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اصول کو فالو کرتے ہوئے منضبط ہو کر۔ تو اعتراض کرنے والوں نے یہ کیا تھا کہ بھئی اس طریقے پر تو بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں غور و فکر ہی نہیں ہوگا، بس ماننا ہے۔ تو اللہ نے گویا کچھ آیات نہ سمجھنے کے لیے اتاری، یعنی کہ اللہ نے کچھ آیات اس لیے اتاری ہیں کہ انہیں نہ سمجھا جائے؟ نہیں، ہمیں تو کہا گیا کتاب
مبارک انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ، تدبر تو کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِن كُنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ، اگرچہ تم اس کی حقیقت پر مطلع نہیں ہو سکتے، فَإِن قُلْتَ التصدیق انما یکون بعد التصور، یہ ہے وہ اعتراض۔ اگر تم یہ کہو کہ تصدیق تو تصور کے بعد آتی ہے، اب یہ جملہ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تصدیق کیا ہے، تصور کیا ہے۔ وہ آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں، عثمان صاحب وہ سنا ہوگا نا آپ نے، جیسے ہفتے کی کلاسوں میں بھی، کہ بھئی علم کیا ہوتا ہے، اما تصور و اما تصدیق، ایسا ہی ہے نا۔ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ تصور اور تصدیق میں کیا فرق ہے؟ رقیہ صاحب، العلم اما تصور و اما تصدیق۔ ہاں لیکن کچھ ذہن میں ہے، دیکھو تصور میں حکم نہیں ہوتا، بس یہ آسان سی ڈیفینیشن بتا رہا ہوں میں، تصور میں حکم نہیں ہوتا، تصدیق میں حکم ہے۔ بات واضح؟ یعنی مثال کے طور پہ کھجور کا ایک تصور ہے جو حد سے معلوم ہوتا ہے، ایک ہے مٹھاس کا تصور، یہ الگ تصور۔ ان دونوں کو جوڑ کر حکم اس بات کا کر دیں، نفی کا کر دیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق۔ کھجور میٹھی ہے، یہ کیا ہے؟ تصدیق، کیونکہ اس میں حکم ہے نا۔ لیکن اگر آپ کہیں کھجور یہ تصور ہے، مٹھاس یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ تصدیق کرنی ہے، تو تصدیق کیا ما قبل تصور کے نہیں ہوتی یا ما بعد تصور کے نہیں ہوتی؟ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ، مشہور جملہ ہے نا، جو اہل منطق بھی بولتے ہیں، اہل اصول بھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے حکم لگایا ہے تصدیق کا، تصور تو آپ کو ہے نہیں، وہ شے کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں اعتراض؟ یعنی یہ اعتراض ہے جو امام صاحب نے معترض کی زبان سے بیان کیا، وہ کیا ہے؟ فَإِن قُلْتَ التصدیق انما یکون بعد التصور والایمان انما یکون بعد التفہم فهذه الالفاظ اذا لم يفهم العبد معانیها كيف يعتقد صدق قائلها فيها۔ بات واضح ہو گئی؟ اگر اس کا معنی ہی نہیں معلوم تو تصدیق کیسے ہوگی؟ بات واضح؟ اگر تصور ہی نہیں ہے تو تصدیق کیسے ہوگی؟ ماننے اور جاننے کا فرق کر کے اور وہ کہتے ہیں ان کے حد سے یہ اس کے خلاف ہے۔ اصل میں وہ تو خیر ماننے اور جاننا جو ہے نا، وہ تو ایک ڈائیکوٹمی بنائی جاتی ہے نا، جیسے علم اور ہے، ایمان اور ہے۔ ماننا جو ہے اس میں جیسے یہ ہاں اس میں بالکل ضرور نہیں تصور۔ ہم بھی دیکھو ماننے اور جاننے میں جو اس طرح کی ایک ڈائیکوٹمی ہے نا وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے پر نہیں ہے جو جدید ایک پوسٹ ماڈرن قسم کا تصور ہے نا، یا جو اب ہمارے کچھ لوگ بیان کیے چلے جا رہے ہیں ماننے اور جاننے کا، وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جانی ہوئی شے، مانی ہوئی شے جانی بھی جاتی ہے۔ اچھا جاننے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم امام صاحب کو الاقتصاد میں دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک ہوتا ہے اس کا معقول ہونا، ایک ہوتا ہے اس کا مفہوم ہونا۔ تصدیق کے لیے اس کا معقول ہونا ضروری ہے، تصدیق کے لیے اس کا مفہوم ہونا ضروری نہیں ہے۔ بات واضح؟ یعنی مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالی خارج زمان و مکان ہے، یہ بات معقول ہے کہ نہیں؟ معقول اس لیے ہے کہ العقل یدل علیہ، لیکن یہ بات مفہوم ہے میرے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ مفہوم ہونے سے مراد یہ ہے میں کیا تصور میں ایسی شے لا سکتا ہوں جو خارج الزمان و مکان، نہ اسپیس میں ہے، نہ ٹائم میں ہے، نہ داخل الزمان ہے، نہ خارج الزمان ہے، لا سکتا ہوں؟ نہیں لا سکتا، مفہوم نہیں ہے۔ اسی طرح عدم سے شے پیدا ہوتی ہے، یہ معقول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں معقول ہے، معقول یہ ہے کہ خدا ہوتا ہی وہ ہے جو صرف ایک ہو اور قدیم ہو۔ خدا کے سوا کوئی شے قدیم ہو گئی تو پھر وہ واجب الوجود ہو جائے گی، کیونکہ واجب الوجود ہونا گویا قدم اس کے ساتھ نتھی ہے، جو واجب الوجود ہے وہی قدیم ہے۔ لیکن یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ ہم قدیم نہیں۔ کیا کائنات قدیم؟ وہ بھی قدیم نہیں۔ اچھا کائنات کا کیا مادہ قدیم ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ عدم سے چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ نام غیر مفہوم۔ صوفیہ اس کو مفہوم بناتے ہیں اپنے طریقے پر، لیکن عمومی مسلک کیا ہے؟ غیر مفہوم ہے، لیکن معقول تو بڑی ہے، نہیں ہوتا، عدم محض سے نہیں ہوتا۔ اسی لیے یعنی اس میں ایک مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں الوجود من العدم المحض لا يتصور وهذا صحیح، لا يتصور، نحن معهم في عدم تصوره ولكن لسنا معهم في ان نقول هل هو معقول ام غیر معقول۔ هو معقول، ایسا ہی ہے نا، معقول تو ہے۔ لماذا هو معقول؟ کیونکہ دلیل عقلی جہاں تک پہنچاتی ہے وہ معقول ہوتا ہے۔ دلیل عقلی تصور نہیں دیتی، دلیل عقلی فہم نہیں دیتی، دلیل عقلی عقل دیتی ہے بس، یعنی معقول۔ تو یہ فرق جو ہے نا متکلمین کرتے ہیں بین المعقول والمفہوم۔ امام صاحب اس میں بھی اصل میں بنیادی جو چیز ہے نا، اچھا یہ ماننے اور جاننے میں بھی ایک مسئلہ ہے، یعنی ماننے اور جاننے میں یہ ہے کہ دلیل عقلی آپ کو ایسی بات تک پہنچاتی ہے جو آپ کے لیے بالکل غیر مانوس ہے، ماننا پڑتا ہے اس کو، یعنی آپ اس کو یوں دیکھیں، اس کو ماننا پڑتا ہے۔
لیکن آپ اس کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے اپنے اندر۔ خدا کو ماننا ہماری مجبوری ہے، خدا کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ جاننا جو ہے وہ صرف اس پہ جاننا کس بات پر ہے؟ جاننا اس بات پر ہے کہ خدا کو ماننا ہماری مجبوری ہے، یعنی ہم نے یہ جانا ہے کہ خدا کو ماننا ہماری مجبوری ہے، یہ جاننا ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ یہ امام صاحب کا جواب سنیں، پھر میں بتاؤں گا اس پہ متکلمین نے اور کیا کہا۔ فجوابک ان التصدیق بالامور الجملیہ، اب یہ اصول تفسیر کا مسئلہ ہے، اس کو اصول تفسیر کی حیثیت سے دیکھیں۔ کیا قرآن مجید کی کچھ آیات کی تصدیق کرنے کے لیے اس کا فہم ضروری ہے؟ یہ مسئلہ تھا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیے فجوابک، آپ کا جواب یہ ہوگا ان التصدیق بالامور الجملیہ لیس بمحال۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ایک امور مجملہ ہوتے ہیں، ایک امور مفصلہ ہوتے ہیں۔ امور جملیہ کی تصدیق محال نہیں ہوتی، اس کی وضاحت آ رہی ہے، ابھی بتائیں گے۔ وَكُلُّ عَاقِلٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَعَانٍ، ہر عاقل جان لے گا نا کہ یہ الفاظ جو اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سے کچھ معنی کا قصد تو کیا گیا کہ نہیں۔ اچھا، وَأَنَّ كُلَّ اسْمٍ فَلَهُ مُسَمًّى اذا نطق به من اراد مخاطبة قوم قصد ذلك المسمى فيمكنه ان يعتقد كونه صادقا مخبرا عنه على ما هو عليه۔ کہہ رہے ہیں ہر اسم کا کوئی مسمى ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ عدیل صاحب آپ کو تو خوب یاد ہوگا اسم اور مسمى۔ مسمى اور اسم عین ہوتا ہے کہ غیر؟ غیر ہوتا ہے، صحیح، یہ تو آپ کو یاد ہے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ہر اسم کا ایک مسمى ہوتا ہے کہ بولنے والا اگر کسی قوم کو مخاطبت یعنی اس کو خطاب کرے تو اس مسمى کا قصد کرتا ہے۔ تو یہ امکان ہے کہ نہیں کہ اعتقاد رکھ لیا جائے کہ جو بولنے والا ہے، خبر دینے والا ہے، وہ سچا ہے اور وہ ویسے ہی بتا رہا ہے جیسا کہ حقیقت نفس الامر ہے۔ یہ تو ذہن میں مطلب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی میں نے آپ کو پایا سچا، اب آپ نے ایک بات کی ہے، آپ کے بات کے مجھے معنی نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ تو پتہ ہے نا کہ یقیناً اس کا کوئی مسمى ہوگا اور آپ سچے ہیں، اس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتا ہوں نا، تو تصدیق تو ممکن ہے۔ تو یہ تصدیق کیا کس کی ہو رہی ہے؟ امور جملیہ کی ہو رہی ہے۔ امور جملیہ کیا ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے جو معنی لیا ہے جو مجھے نہیں معلوم وہ سچا ہے، کیونکہ آپ کے سچے ہونے پر دلیل قائم ہو چکی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، فہذا معقول، اب دیکھیں یہ لے کر آئے ہیں فہذا معقول علی سبیل الاجمال، یہ علی سبیل الاجمال معقول ہے کہ نہیں؟ بل يمكن ان، اب آگے بتاتے ہیں، بل يمكن ان يفهم او يفهم من هذه الالفاظ امور جمليه غیر مفصله۔ کیسے؟ ويمكن التصديق كما اذا قال في البيت حيوان امكن ان يصدق دون ان يعرف انه انسان او فرس او غيره۔ مثلا کہا جائے کہ بھئی گھر میں ایک جانور ہے، تو تصدیق ممکن ہے نا غیر اس کے کہ میں جانوں کہ وہ جانور ہے، کہ انسان ہے، گھوڑا ہے، کون ہے۔ بل لو قال فيه شيء امكن تصديقه وان لم يعرف ما ذلك الشيء، کہہ رہے ہیں اگر اس نے کہا کہ گھر میں کچھ ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ذرا سمپل سا جملہ ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا، جیسے آج کل کا جدید تصور ہے جو بہرحال کان صاحب کا ہے، تو وہ تصور یہ ہے کہ بھئی عقل اپنی حدود پھلانگ کر آپ سب جگہ دیکھتے ہیں کہ عقل کی جو ورکنگ سپیس ہے وہ حواس ہے۔ یہ جو آپ چھلانگ مار کے، یہاں بھی ایک لیپ ہی کا ذکر ہے، وہ لیپ آف انٹلیکٹ ہے، لیپ آف فیتھ نہیں ہے، یہ جو چھلانگ مار کے میٹا فزکس پہ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کیا غیر محسوس کی ماہیت عقل طے کر سکتی ہے؟ کوئی چھلانگ نہیں ماری عقل نے۔ آپ کی بات بالکل سچی ہے۔ دیکھیں عقل کیا کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے باہر ایک شے ہے جو میں جانتی ہوں، یا وہ کہتی ہے اس کے باہر کچھ ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ کچھ ہے، کچھ ہے، آپ کہیں کچھ صفات بھی تو معین کی ہیں، وہ صفات اس کی حقیقت جاننے کی وجہ سے متعین کی ہیں کہ کائنات اس کے بغیر ایکسپلین نہیں ہوتی، کائنات ایکسپلین نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ علم الکلام کیا کہتا ہے؟ فی ہی شیء، یعنی فی ہناک من خلق، بس ہناک من خلق، کیف عرفتہ ما عرفناہ، لا نعرف کنہہ ولا حقیقتہ بل عرفنا بعض صفاتہ التي يحتاج الكون في وجودہ الیہا۔ کائنات اپنے وجود میں اس کی محتاج ہے، بس کن کی محتاج ہے؟ ان صفات کی۔ مطلب یہ اہم بات ہے، اس لیے آپ دیکھیں لو قال فیہ شیء امکن تصدیقہ وان لم یعرف ما ذلک الشیء، یہاں بھی تصدیق ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا،
فَكَذَلِكَ، اب وہ انہی آیات پر آ گئے جو شروع میں بتائی تھی انہوں نے. فَكَذَلِكَ مَنْ سَمِعَ الْاِسْتِوَاءَ عَلَى الْعَرْشِ فَهِمَ عَلَى الْجُمْلَةِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ نِسْبَةٌ خَاصَّةٌ إِلَى الْعَرْشِ. یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے. استوا علی العرش ایک فاعل ہے اور ایک فعل کی نسبت کسی وجود کے ساتھ قائم ہے. ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذرا غور کیجئے لغت سے. استوا علی العرش، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے هناك نسبة بین فعل اللہ سبحانہ وتعالی وهو الاستواء وبین العرش. الیس کذلک؟ یہ نسبت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے سوا کچھ اور سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سمجھ میں آئے؟ تو دیکھیں غور کیجئے. فہم علی الجملۃ انہ ارید بذلک نسبۃ خاصۃ الی العرش فیمکنہ التصدیق قبل ان یعرف ان تلک النسبۃ ہی نسبۃ الاستقرار علیہ او الاقبال علی خلقہ او الاستیلاء علیہ بالقہر او معنی آخر من معانی النسبہ فامکن التصدیق به. نسبت معلوم ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ نسبت استقرار کی ہے، جو بھی ہے ابھی نہیں مجھے پتا، لیکن تصدیق کر دی میں نے. کیا تصدیق کر دی؟ ہناک نسبۃ بین اللہ و بین عرشہ، نسبۃ الفعل، نسبۃ الفعل. بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ اس میں رد ہے اس پورے آپ کہیں پوری اس کا جو آج تک اعتراض چل رہا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ آج تک یہی اعتراض ہے، اور جس کا امام صاحب بتا رہے ہیں جواب بعد والے. اور لیکن وہ سوال حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں پڑھتے ہیں. یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہی اعتراض جو ایک صاحب نے 8ویں صدی میں ریپیٹ کیا ہے وہ دہرائے چلے جائیں گے بغیر اس کے کہ اس پر کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا، کس نے رد کیا کس نے قضا کی، کچھ معلوم نہیں. اور سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کے قول سے گویا کل روایت کی تردید ہو جاتی. ایسے ہی ہے. وَإِن قُلْتَ فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي مُخَاطَبَةِ الْخَلْقِ بِمَا لَا يَفْهَمُونَ. اب وہ دیکھیں اگلا سوال، وہ کہہ رہے ہیں پھر ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فائدہ کہ مخلوق سے خطاب کیا جائے جو وہ سمجھتے نہیں. استواء علی العرش میں نسبت تو ہے نا، نسبت تو سمجھ میں نہیں آئی. اچھا یہ ذہن میں رکھیے، علماء وہ کہیں گے آگے جا کے کہ خواص کو نسبت سمجھ میں آ سکتی ہے. اصل بات ہو رہی ہے ہماری عوام الخلق، کیونکہ الجام العوام عن علم الکلام. وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک عام آدمی کے لیے بغیر تعویلات میں پڑے ہوئے تصدیق کی گنجائش ہے کہ نہیں. بات واضح. کیا فرماتے ہیں کہ اچھا بتاؤ پھر اللہ نے یہ خطاب کیوں کیا جبکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. اب اس میں ایک اور جواب کیا تھا جو ہم بتائیں گے. مطلب یہ امام صاحب ویسے اس لیے کہ یہ سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ کسی کو نہیں آتی. یہ سب وہی لیبلنگ ڈاؤن والا تصور. ہمیں بھائی فرق یعنی ہر زمانے میں تھا کہ عوام الناس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عوام الناس ہے کہ نہیں. آج کا زمانہ اس اعتبار سے بہت خاص ہے کہ اس میں عوام الناس کو نہیں پتہ کہ وہ عوام ہے، ان کے خیال میں سب خواص ہے. بات والی بہت اہم بات ہے نا. بالکل کوئی مرجعیت نہیں ہے، فقدان مرجعیت ہے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک شے سمجھ سکتا ہے. ہر ایک سمجھتا ہے کہ چیزوں میں ایک ہی سطح ہوتی ہے، اس سے نیچے کوئی بھی گہرائی. اگر مجھے وہاں تیرنا نہیں آتا تو کسی اور کو بھی نہیں آتا. جو کہتا ہے جھک مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ہاں انجام گلستہ کیا ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں آ رہی ہے مطلب تیراک ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو صرف 10 فٹ نیچے تک جاتے ہیں. کیونکہ مجھے تیراکی آتی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کچھ صرف 10 فٹ تک نیچے جائیں گے، کچھ 20 فٹ نیچے. کچھ آدمی 10 سے نیچے نہیں جا سکتے. ایسے ہی ہے نا. کچھ پہنے بغیر، وہ اسکوبا ڈائیونگ نہیں، کچھ پہنے بغیر. کچھ کو اتنا زیادہ وہ ہوگا وزن پڑے گا کہ وہ نہیں برداشت کر سکتے. کچھ وہ 50 میٹر تک چلے جاتے ہیں. بات اتنا نیچے. تو اب ایک شخص اگر نہیں نیچے جا سکتا تو اس کو ماننا چاہیے کہ اس کی کیپیسٹی اتنی ہے بس. راسخون فی العلم ہو سکتا ہے زیادہ. رسوخ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے نا. رسخ یرسخ رسوخا. رسوخ زیادہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ سب سمجھتے ہیں سب ایک لیول پر ہی ہوتا ہے. بہرحال لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقسیم ہمیشہ. اب ذرا جواب سنیے. وہ جواب کا یہ دیکھیں جواب یہی ہے. یہ جواب آج کے زمانے میں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا. وہ کیا جواب دیکھیں. وجواب کا انه قصد بهذا الخطاب تفہیم من هو اہلہ. کہہ رہے ہیں یہ آیات بول کے اس کو سمجھایا گیا ہے جو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے. بس یہ بات ہے. یہ کیسے کوئی مان لے گا کہ انا لست من اہلہ. بات ہے. ہاں بالکل کتابیں. لیکن اسی لیے بتا رہے ہیں امام صاحب بتائیں گے نجات کے مسائل عوام الناس کے لیے ان مسائل کا سمجھنا میرے اور آپ کے لیے کہ نجات کے لیے ضروری ہوتا تو تب تو ہم اہل ہوتے اس کے. لیکن وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے. نجات کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا بتا چکے ہیں.
المبالغۃ فی عدم التجسیم، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ کیوں امام صاحب اتنے سخت تھے آخری زمانے کی؟ آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں امام صاحب نے آخری زمانے میں علم الکلام ترک کر دیا، یہ آخری زمانے کی کتاب ہے نا، اور اس میں علم الکلام سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ہے، لیکن ذرا آپ عبارت دیکھیں شروع میں، یہ جو لے کر آئے نا کہ جو جسم کی عبادت کرے گا وہ تو صنم کی عبادت کر رہا ہے، جو صنم کی عبادت کر رہا ہے وہ تو کافر ہے، یہ نہ تصوف سے ثابت ہو سکتا ہے نہ کہ جسم مخلوق ہوتا ہے، یہ کون علم ثابت کر کے دکھائے گا ذرا آپ بتائیے؟ یعنی جسم مخلوق ہوتا ہے، یہ کس علم سے ثابت ہو سکتا ہے؟ سوائے علم کلام کے کسی اور علم سے اس کے ثبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جسم مخلوق ہے۔ امام صاحب کیا بتا رہے ہیں اس کتاب میں؟ کل من عبد جسما فقد عبد صنم وکل من عبد صنما فهو کافر، الیس کذلک؟ کیف عرف هذا اذا ترك علم الكلام كما يدعي بعض الناس انه ترك علم الكلام في آخر عمره فكيف عرف هذا؟ هذا هو، انہوں نے نتائج علم الکلام کو نہیں چھوڑا، نتائج علم الکلام کے بغیر یہ بات جانی ہی نہیں جا سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے irrelevant ہو، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ریلیونٹ ہو، اہم بات ہے یعنی سمجھ لیں، کیونکہ آپ نے جب امام صاحب کو پڑھنا ہے نا اور آخری کتابیں پڑھنی ہے تو پھر اس طرح تھوڑی پڑھیں گے ایک جگہ علم الکلام کے اوپر نقد آئے تو ابھی یہ جو ہے سب کے جسم نہیں ہو، یہ کیا ہے چیز، یہ کون بتاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کون بتاتا ہے؟ علم الکلام بتائے گا، وگرنہ دعویٰ ہے، یعنی اگر آپ ان اصولوں کو نہ لیں۔ اسی لیے امام راضی علیہ الرحمہ نے کون سی کتاب ہے ان کی؟ تفسیر میں ایک جگہ یا کسی جگہ تفسیر میں ہاں، وہ سورہ شورا میں جب انہوں نے ابن خزیمہ پہ نقد کیا، وہ تفسیر راضی میں فرماتے ہیں میرا دعویٰ ہے، یعنی کہ اگر جو شخص ہمارے ان دلائل کی بنا پر خدا کو جیسے لیس کمثلہ کا قائل نہیں ہے شیء وہو السمیع البصیر، وہ مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ شمس خدا نہیں ہو سکتا، ثابت کر کے دکھا دے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شمس خدا نہیں ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے، اس لیے جب ان کو ثابت کرنا پڑتا ہے، چونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو اس گروہ کے سرخیل ہیں ان کو میں نے تھورولی چونکہ پڑھا ہے اللہ کے فضل سے، وہ ثابت کرتے ہوئے دلیل فطرت پر آ جاتے ہیں، اور واقعی کوئی دلیل نہیں رہتی ان کے پاس کہ وہ ثابت کر سکیں گے یہ سورج خدا نہیں ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، اور واقعی نہیں کر سکتے۔ اگر ان دلائل کو کہ الجسم یکون مخلوقا کیف عرفنا، یہ بعلم الکلام، کچھ دلائل عقلیہ، علم الکلام کو چھوڑیں دلائل عقلیہ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے، اگر یہ دلائل نہ مانے جائیں لا نستطيع ان نثبت ان الشمس ليست بإله، ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ امام راضی کا، اور واقعی دعویٰ درست ہے، آنے والے تمام متکلمین کہتے ہیں دعویٰ درست ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ التجسیم یؤول الى الالحاد، یعنی بمعنی انکار وجود الرب، واللہ اعلم۔ اچھا جی، اب وہ کیا فرماتے ہیں؟ وجوابک انہ قصد بهذا الخطاب تفہیم من هو اہلہ، وهم من هم الاولیاء والراسخون فی العلم وقد فہموا۔ سمجھ میں آ گیا؟ آپ کہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے ان آیات کا، کہتے ہیں وہ تو سمجھ چکے ہیں، وقد فہموا۔ ولیس من شرط من خاطب، بہت اہم بات ہے یہ، مطلب یہ عام سی بات ہے، ولیس من شرط من خاطب العقلاء بکلام ان یخاطبهم بما يفهم الصبيان والعوام بالاضافة الى العارف، والعوام بالاضافة الى العارفین كالصبيان بالاضافة الى البالغین۔ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی شرط نہیں ہے کہ جب ہم عقلاء سے کلام کریں تو ہم ایسا خطاب کریں ان سے جو بچہ بھی سمجھ سکے، ایسا ہی ہے نا، شرط ہے کہ یعنی فرق مراتب یہ تو ہر ایک کو نظر آئیں گے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ جان لو کہ والعوام بالاضافة الى العارفین كالصبيان بالاضافة الى البالغین، کہہ رہے ہیں یہی نسبت ہے عارفین اور عوام میں جو نسبت عقلاء اور صبیان میں۔ اب یہ بھی نہیں مانا جا سکتا، آج کل یہ نہیں مانا جا سکتا، سوشل میڈیا اور یہ یوٹیوب والے زمانے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کہیں کہ ہناک درجات فی الفہم، یہاں تک کہ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام صاحب خود بتا چکے ہیں، لیکن غامدی صاحب کا پھر بھی اصرار ہے کہ یہ جو فہوم ہے نا کہ یہ درجات ہوتے ہیں توحید کے، خواص پہلے عوام کا ہے، پھر خواص کا ہے، پھر اخص الخواص کا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے اختراع کر لی، تو ایک ہی توحید ہے، وہ سب کی تھی، وہ انبیاء کی بھی وہی ہے۔ وہ امام صاحب نے وہیں بتایا تھا کہ بھئی ان درجات میں کوئی تناقض نہیں ہے،
تفصیل اور اجمال کے درجات ہیں، پھر بھی نہیں مانتا. وہ یہی ہے، وہ سب کو لیولنگ ڈاؤن کریں گے ایک ہی لیول پہ. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پھر نا نہایت سطحی بات نہایت علمی پیرائے اور تیقن کے ساتھ کہی جاتی ہے، لیکن ہوتی سطحی ہے، مطلب واللہ اعلم. اس کے بعد کیا فرمایا؟ جی سوال ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ تصور ہے، مفہوم نہیں بنتا اللہ تعالیٰ، اور ایک نسبت سمجھ آتی ہے، بس وہ تصور یا فہم نہیں ہوتا. فہم وہ نہیں ہوتا. اچھا، اس میں جو اب یہ آگے فرما رہے ہیں کہ وقت فہموہ، تو اب یہ ظاہر بات ہے اس کے لیے تو ہمیں یا شرعی کوئی بیان کی ضرورت ہے یا پھر کوئی روحانی تجربہ چاہیے. نہیں وہ جیسے وہ آگے بتائیں گے نا، اصل میں جیسے تعویل کا ذکر آگے آئے گا، یعنی وہ کہیں گے کہ بھئی ایک ہے صفات کی حقیقت کا سمجھنا، وہ تو غیر مفہوم ہے. ایک یہ کہ ہم اصل میں یہاں نا ٹیکسٹ کی بات کر رہے ہیں. اللہ نے کہا استویٰ علی العرش، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹیکسٹ ہے. اب دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کہیں استواء علی العرش سے آپ نے تجسیم کی نفی کر دی، یعنی اللہ جسم تو نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد آپ نے کہا معنی اس کا جو بھی اللہ نے ارادہ کیا. ایک یہ کہ آپ کہیں کہ میں لغت کے اصول اختیار کرتے ہوئے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تعویل کروں گا جس کی لغت میں گنجائش ہو. اچھا، وہ تعویل آپ بیان کر دیں گے مثلا، تو وہ تعویل ظنی ہوگی. کیا ہوگی؟ ظنی ہوگی. آپ کہیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا، جب وہ ہو سکتا ہے تو پھر جب آپ کہیں گے نا مثلا استواء علی العرش کا تعلق تدبیر سے ہے، اللہ گویا تدبیر کر رہا ہے بالفرض، پھر آپ سے اگر پوچھا جائے گا خدا کی تدبیر کیا ہوتی ہے، یہ پھر ہمارے لیے معقول ہے، غیر مفہوم. یعنی جس جگہ بھی ہم پہنچیں گے نا تعویل کر کے، لفظ کی تعویل ہم کر چکے ہوں گے، لیکن جب بات خدا کی صفت کی طرف لوٹے گی نا، جو بھی صفت آپ تعویل کریں گے نا، اگر وہ عین نہیں ہوگا جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، وہ معنی ہوگا، تو وہ معنی خدا کی صفات سبعہ کی طرف لوٹے گا. علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے. ان صفات سبعہ کی حقیقت کیا ہمیں معلوم. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں میں سنتا ہوں، میرا سننا مجھے معلوم ہے، کان ہیں، ویوز ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. خدا بھی سنتا ہے. ہم کہیں گے بھئی اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ ادراک مسموعات ہے، ادراک مسموعات، لیکن اس کے بعد ہم تمام شرائط حسیہ کی نفی کر دیں گے. اب ہمارے لیے وہ شے مفہوم نہیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مفہوم ہے نا بات. آپ میری ایک جہت میں ہیں، ڈائمنشن میں، ادھر بیٹھا ہوں، روشنی ہے آپ پہ بھی پڑ رہی ہے، میرے اوپر آ کے پڑ رہی ہے، آنکھوں میں جا رہی ہے، پیچھے تصویر بن رہی ہے، جو بھی چکر ہے. اب آپ کہیں کہ آپ نہ ٹائم میں ہیں، نہ اسپیس میں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے، نہ زمان میں ہے، نہ مکان میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، پھر بھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مفہوم ہے؟ نہیں مفہوم. لیکن ہم مان تو سکتے ہیں نا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اسی طرح ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھیں گے، یعنی ہم خدا کو دیکھیں گے، لیکن بشرط کہ وہ نہ جہت میں ہوگا، نہ اس پر روشنی نعوذ باللہ پڑتی ہے، وہ تو ہر چیز کا خالق ہے، نہ وہ زمان میں ہوگا، نہ وہ مکان میں ہوگا، نہ کوئی فاصلہ ہوگا، پھر بھی دیکھیں گے، آنکھ سے دیکھیں گے. یہ بات مفہوم معقول معقول ہے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے اور سننے کی جتنی بھی ہم شرائط بیان کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ فاصلہ، یہ سب شرائط عقلیہ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ شرائط عادیہ ہے. تو ہم اصلاً ہمارا جو دماغ ہے نا، کانٹ صاحب کی بات ٹھیک ہے، اس کے لیے ایسی شے کا تخیل اور تفہم کی بات کر رہا ہوں، اور تصور جو حواس سے ماورا ہو ناممکن ہے. اس حد تک بات واقعی ویلڈ ہے، درست ہے، وہ شے مفہوم نہیں بنتی. لیکن متکلمین کہہ رہے تھے وہ معقول بن سکتی ہے، کانٹ صاحب کہتے ہیں وہ معقول بھی نہیں بن سکتی. بات واضح، آدھی بات درست ہے، معقول بن سکتی ہے. تو یہاں بھی ہم جو بھی معنی بیان کریں گے نا، ان دی اینڈ جیسے ہم نے ابھی المقصد الاسنیٰ پڑھی، اس میں امام صاحب نے ان دی اینڈ بتا دیا، جو مرضی جہاں مرضی تک پہنچ جائے نا، لا یعرف اللہ الا اللہ، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سچی بات یہ ہے. ان دی اینڈ زیادہ زیادہ درجات ہو جائیں گے، کچھ حجابات ہی رہیں گے. حجابات کم ہیں یا زیادہ، یہ سوال رہے گا. حجابات اٹھیں گے نہیں کبھی بھی. شعر میں اٹھ سکتے ہیں، اٹھتے ہیں حجاب، آخر وہ دعاؤں کے حجاب اٹھ جاتے ہیں، بات پہنچ جاتی ہے وہاں تک. لیکن حقیقی، اس لیے لا تدرکہ الابصار والی آیت علماء نے کہا دنیا اور آخرت دونوں میں ویلڈ ہے. یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک، وہ آخرت میں بھی ایسی ہے، کیونکہ کس کی نفی ہے؟ ادراک کی نفی ہے، نہ کہ نفی ہے رؤیت کی. ادراک تو کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. الخدا کا ادراک ہے، نہ کسی نبی کو بھی نہیں ہوگا. کامل ادراک کسی کو نہیں ہوگا. علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، واللہ اعلم. تو اب ذرا دیکھیے،
تو کیا فرماتے ہیں ولیکن دیکھیں ولیکن علی الصبیان ان یسألوا البالغین عما یفہمونہ، بچوں کو چاہیے کہ بڑوں سے پوچھے جو انہیں سمجھ میں آ جائے بات. وعلی البالغین ان یجیبوا الصبیان بان ھذا لیس من شأنکم، بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کہیں کہ دیکھو یہ ابھی تمہیں نہیں پتہ، آئندہ پتہ چل جائے گا. ولستم من اصلہ، تو نہ تم اس کام کے ہو ویسے، یعنی کہ تم یہ جانو ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی لستم من اصلہ کا مطلب یہ ہے فخوضوا فی حدیث غیرہ، کسی اور بات میں مشغول ہو جاؤ. جیسے ہم نے امام صاحب کو پیچھے دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اپنے پیشے میں لگو، یہ کس کام میں لگ گئے کوئی کہا تھا انہوں نے اپنے پیشے میں لگ جاؤ جا کے. فقط قیل للجاہل، جاہل کو کہا گیا فاسألوا اہل الذکر. یہ امام صاحب جو کلام فرما رہے ہیں نا، یہ اس زمانے میں تھا جب امام صاحب موجود تھے. یہ کلام آج کے زمانے میں تو مطلب آپ کہیں کہ اس کا نہایت مذاق اڑایا جائے. کسی یوٹیوبر کے ہتھے چڑھ گیا نا، تو انہوں نے کہنا ہے کہ کس قدر بیوقوف آدمی. صحیح تھا. وہ کل ایک بات ہو رہی تھی، کسی کے قول کی بات ہوئی، تو بھائی نے کہا کہ وہ یہ بات جو ہے نا واٹس ایپ کر کے حضرت تھانوی کو بھیج دی جائے. میں نے کہا کہ اگر واٹس ایپ ان کے پاس ہوتا تو وہ حضرت تھانوی نہ ہوتا. ایسے ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. یہ چیز جتنی ہوگی تو تھوڑی ہوتے وہ سیدھی، وہ تھے اس لیے. مطلب آپ دیکھیں کہ جتنا کچھ ترقی علم کے ذرائع نے کی ہے، لیکن جو علماء پچھلے زمانوں میں تھے صدیوں پہلے، اس طرح کا کوئی ایک آدمی پیدا ہو رہا ہے، ایک آدمی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ سب مسائل چیٹ جی پی ٹی. وہ ایک صاحب مجھے بتایا مکرم نے، چھوٹے بھائی نے، کہ وہ ایک صاحب ہیں، میں ان کو جانتا ہوں اور وہ کافی پرانا ہے. انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ بھائی اب دیکھو اب تو آ گیا چیٹ جی پی ٹی. تو انہوں نے کہا اب یہ سارے مسائل جو تھے نا، وہ اصل میں ہے کٹر سلفی. تو انہوں نے کہا یہ سارے مسائل جو ہے نا، اب تو چیٹ جی پی ٹی بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس کو، نیوٹرل چیز آ گئی ہے جو بالکل بائسڈ نہیں ہوتا، ہر چیز بالکل ایسے کر کے آپ کو بتا دے گا. تو اب ہم یہ مسائل حل کر لیتے ہیں جو ہمیشہ سے امت کے جھگڑے رہے ہیں نا. میں صحیح بتا رہا ہوں، یہ وہ سیریسلی کہہ رہے ہیں. انہوں نے کر بھی لیا، نتائج فکر بھی سامنے آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہم حل کر لیتے ہیں. انہوں نے چیٹ جی پی ٹی سے حل کروا لیے، تو چیٹ جی پی ٹی نے بھی سلفیت ہی کا ساتھ دے دیا. انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے. میں صحیح بتا، انہوں نے کہا نیوٹرل ہم ہو گئے. اور وہ بالکل، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب وہ کچھ کیا، انہوں نے کچھ بنایا ہوگا چکر کہ یہ سارا آپ ڈیٹا چیک کریں اور یہ اس مسئلے میں جو اختلاف رہا ہے ذرا سارا کچھ کر کے بتا دیں. اس کا بتا دیں. اچھا ہاں، جو وہ صاحب خود تھے، ان کی نتائج فکر درست ثابت ہو گئے. آپ پیڈ ورژن کے ساتھ لگاتے ہیں دوسرے کے ساتھ؟ نہیں، وہ فری ہے، اس کی میں فری والے سے اتنا شغل نہ لگا، وہ بھی آپ سے شغل لگائے گا. اے پی آئی بھائی نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ مثال کے طور پہ علم کلام پہ میں نے دیکھا تھا یہ کیا کہتا ہے. اچھا، تو اس نے ساروں کو بتایا اس کا یہ، اس کا یہ، اس کا یہ. میں نے کہا تم بتا، تم کیا کہتا ہے؟ کہتا ماتریدی ٹھیک ہے. ماتریدی تو پھر ان کا یہی مسائل ہے. کہتے ہاں یہ بات ٹھیک ہے. پھر آپ اسٹارٹ ود ماتریدی، اور پھر جیسے جیسے نالج بڑھتا جائے تو پھر آپ چلتے. اچھا تو نتائج فکر تو وہی نکلے نا جو ان صاحب کے نکلے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس حد تک بات پہنچ چکی ہے، اور یہ جو صاحب ہیں یہ سیریسلی یہ بات کر رہے ہیں کہ باقی ہمیں ان مسائل میں اب اس کو اختیار کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یعنی خود ہی سوچ لیں مستقبل میں کیا ہو جائے گا. اب یہ بات آہستہ آہستہ، اور واقعی مطلب بہت بڑے بڑے لوگ، میں اس مجھے یہ والی بات جو میں اگلی کرنے لگا ہوں نا، وہ بھی اس سے کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن وہ بھی کچھ بڑے لوگ کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے احادیث ساری مدون ہو چکی ہیں، سب ایک مشترکہ فقہ تو اب آرام سے بنائی جا سکتی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو. مطلب یہ اس سے کمتر بات نہیں ہے جو چیٹ جی پی ٹی والے صاحب نے کی. نہیں سر، یہ تو پہلے سے چل رہی ہے کہ فقہ اور مجھے پتہ ہے علم کو مرج کرنا. اسی بات کا، جیسے اسی بات کا منطقی نتیجہ ہے نا، جیسے ہم فلاں کہتے ہیں کہ فلاں کا نتیجہ یہ ہے، فلاں کا اسی فکر کا منطقی نتیجہ یہ چیٹ جی پی ٹی والے صاحب ہیں. چاہے ہر صاحب وہاں پہنچیں یا نہ پہنچیں، منطقی لازمہ اس قول کا یہی ہے. یہ کوشش سر یہ اچھی بری تو نہیں ہے اگر یہ کوشش نہیں سر. مختلف ان کی مسائل میں مثال کے طور پہ یہ تو حسن ہے. چیٹ جی پی ٹی سے مدد لیں. چیٹ جی پی ٹی نہیں، ہاں وہ تو آپ اپنی تحقیق کریں. یہ تو بالکل فضول بات ہے. چیٹ جی پی ٹی تو بالکل، یہ تو ہو سکتا ہے ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ایک ٹریپ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. لیکن یہ جذبہ تو اچھا ہے کہ فقہ اور حدیث کو مرج. بالکل اچھا جذبہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ جذبے سے مراد یہ ہے کہ فقہی اختلاف ختم ہو جائے، نہیں وہ نہیں ہوگا سر. پھر اچھا، پھر اگر آپ فقہ اور حدیث کو جمع کر لیں گے تو آپ کہیں گے اب ہم نے وہ فقہ نکال لیے جو مطابق حدیث ہے، تو پھر آپ کو باقی فقہوں کو کیا کہنے پڑے گا؟ یہ ہوگا
کہ ایک جو ہے نا شدت کا ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا کہ یار دوسرا بھی جو ہے نا کوئی فارغ لیتے ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں وہ بھی اسٹرانگ گراؤنڈس پہ کھڑے ہیں. نہیں یہ تو بڑا خطرناک الٹا نتیجہ نکلے گا. اگر آپ ایک صاحب جو یہ کام کر رہے ہوں گے وہ فقہ کے کچھ نتائج مطابق حدیث نکالیں گے نا تو ان کے خیال میں جو فقہ انہوں نے مطابق حدیث برآمد کی ہے غیر والی فقہ بھی مطابق حدیث ہی ہے. نہیں وہ یہ نتیجہ نکالیں گے. میں شاید آدمی ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے ہو سکتا ہے سامنے بات اگر پریس کی جائے جو استاد ہوتا ہے اس کو کریکٹ کر دیتا ہے تو وہ اس سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ معاملے میں وسعت ہے. یہ کیسے نکلے گا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا اس پوری ایکسرسائز سے یہ نتیجہ کیسے نکلے گا کہ معاملے میں وسعت ہے. اس سے تو تنگی پیدا ہوگی. مثلا یہ میں نے ثابت ہو کہ مختلف روایات آپ کو مل گئی جس میں مختلف جو ہے اعمال مل گئے تو اب ان کو یہ پتہ چل جائے گا اس معاملے میں کہ یہ بھی اس میں شدت نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ہاں برصغیر میں کسی ایک نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس کو یہ بھی ملے گا نا. اس میں وہ جائے گا کہ اچھا یہ بھی حدیث مل گئی یہ بھی مل گئی یہ بھی مل گئی 3 مل گئی تو ساتھ اس کو یہ بھی ملے گا کہ یہ 2 حدیثیں تو ضعیف ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ تو ٹھیک ہے نا اگر وہ ایک خاص محدثین کے منہج پر کھڑا ہوگا تو وہ ساتھ یہ تھوڑی ملے گا کہ ساری ہیں بھی صحیح. وہ کہے گا نہیں یہ صحت میں زیادہ ہے. ان دی اینڈ کیا ہوگا ان کا عمل حدیث ضعیف پر ہے ہمارا عمل حدیث صحیح. آپ کی کیا اوپینین ہے کس طریقے سے ہونا میں نے تو کہا جیسے چل رہا ہے ویسے ہی بالکل ٹھیک. یہ جو فقہیں اللہ تعالیٰ نے 4 جو بھی رکھی ہیں اس کے اندر بڑی حکمت ہے اور ان سب میں جیسے ہم اصول فقہ میں اتنے عرصے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب کی سب ان دی اینڈ جو اختلاف ہے وہ ویلڈ اختلاف ہے. اور جو پچھلے کچھ نشستوں سے میں نے عرض کیا تھا انشاءاللہ میں کسی وقت اس پر الگ سے کوئی نشست کریں گے کہ بھئی یہ سارے اختلافات عربی زبان سے کیسے برآمد ہوتے ہیں. اصول فقہ کے جو اختلافات ہیں دلالات الفاظ کے وہ اکثر اختلافات عربی زبان کی اصل سے برآمد ہوتے ہیں جو خود عرب میں تھے. لہٰذا یہ اختلاف اتنے فطری ہیں کہ انہوں نے ہونا ہی ہونا تھا. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ انسانی فطرت ہے وہ اختلاف رکھنا چاہتی ہے. اگر آپ آج اختلاف ختم کر دیں گے تو پھر انسان نہیں باقی رہ سکتا. میں آپ کو بتا دوں دین لوگ چھوڑ جائیں گے اگر آپ کہیں کہ ہم ایک ایسا زبردست قسم کا متفق علیہ ورژن نکالنے لگے ہیں دین کا. سب لوگ دین ہی چھوڑ جائیں گے کہیں گے کیا ہوگا. انسان کی فطرت ہے وہ اختلاف کرے لہٰذا اس کو جائز دائرہ اختلاف کا دینا ضروری ہے کہ نہیں. سر جیسے یہ جو یوسف قرضاوی اور سید صاحب اس طرح کے جتنے بھی لوگ جن بیچاروں نے کوشش کی ہے کمپیریٹیو فقہ لکھنے کی اس میں ایک اچھی لائٹ بات کرنے کی کوشش کی ہے تو آپ ان کو ٹھیک نہیں سمجھتے؟ اصل میں ظاہری بات ہے دیکھیں یہ جو لوگ ہیں نا یہ تو مشہور ہو گئے. ظاہری بات اصل میں تو جو ہر جگہ کی ٹریڈیشن ہے نا علماء کی جیسے مالکیہ ہیں وہ مغاربہ ہیں وہ مطلب صحیح تر بات یہ ہے کہ جو لوگ مشہور نہیں ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور مطلب علم کی بنیاد پہ جو لوگ مشہور ہو گئے ان کے مقابلے میں ان مطلب جو مشہور ہونے والے لوگ ہیں ان کا کوئی علمی لیول نہیں. میں یہ صحیح بات کر رہا ہوں. مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں مشہور ہو گیا فلاں انہوں نے کچھ کہہ دی یہ اہم بات ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو خود معلوم ہو جائے گا جب آپ پڑھیں گے ان کو بھی اور دوسروں کو بھی تو آپ کو پتہ چل جائے گا زمین و آسمان کا فرق. تو لہذا ان لوگوں سب لوگوں کے اندر کچھ جدید ٹرینڈس تو تھے آپ سب جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے. تو لہذا یہ سمجھنا کہ باقی ان لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ فقہ کا جو سارا تنوع ہے یہ اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا جائے اور جو فقہ السنہ ہے یا فلاں فلاں کتاب جو ہے بس وہ داخل نصاب کر کے سب ختم. یہ تو عجیب سی بات ہے. ان میں جو مسئلہ حل کر رہا تھا وہ تھا شدت والا اور یہ والا تو جو روایتی معاشرے سے یعنی پرانے زمانے کے ہمارے کہتے ہیں جس میں چار کھڑکیاں ہوتی تھیں یا ایک جگہ پہ نہیں بھی ہوتی تھیں لیکن پورے اسلامی معاشرے میں تو وہاں پہ کیا اس طرح کے مسائل تھے. ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہمارے. ہاں یعنی اصل میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ ہر فقہ کا جو سٹینڈرڈ اوپینین تھا نا وہ واضح تھا کہ بھئی مذہبنا صواب یحتمل الخطا. اگر آپ اس پر آ جائیں کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا تو جھگڑا تو ختم ہو جاتا. ومذہب غیرنا خطأ ولکنہ یحتمل الصواب. اگر یہ ہو تو کیا مسئلہ ختم نہیں ہو جائے گا. لیکن جب یہ مسئلہ نہیں رہتا تو پھر وہ بات پیدا ہو جائے جو تعصب ہوتا ہے یعنی جس میں سمجھا جاتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اور اس پر اصرار ہوتا ہے کہ اس طرح جب تک نہیں دیکھو گے تو گویا دیکھ ہی نہیں رہا. یہ اصلاً جو فقہ کی روایت ہے وہ اس قول پر کھڑی ہے جو تعصب کو توڑنے والی شے ہے. کیا مطلب ہے؟ هذه الامور اجتہادیہ. یہ اجتہادی امور ہیں اس میں ہماری یہ رائے ہے لیکن جب تک احتمال دوسرے کی رائے کے درست ہونے گئے تو آپ دیکھیں وہ تعصب پیدا ہو سکتا ہے. اس میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اصلاً تو نہیں تھا لیکن ہر جگہ چونکہ انسان ہم جیسے ہی ہوتے ہیں نا تو ایسے لوگ رہے ہیں ہر جگہ جو لڑائی جھگڑے بھی کرتے رہے لیکن اس طرح کے لڑائی جھگڑے جو ہندوستان میں چھڑے گئے تھے اس طرح کے نہیں ہوتے تھے. یعنی اگر ویسے اس کا موازنہ کیا جائے تو شاید بعد میں جو آنے والی شدت ہے جو ان سب
مسائی کے بعد پیدا ہوئی وہ شاید اس سے زیادہ ہاں بالکل. ابھی بھی اس وقت شدت آپ کو کہیں دنیا میں شافی اور حنفیوں میں نظر آئے گی یا حنفیوں اور مالکیوں میں نظر آ رہی ہے کہیں؟ کہاں کہاں مثلا؟ ہاں یہ زیادہ ہے. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں. جو لڑائی ہے نا فقہ کی سطح پہ، دیوبندی بریلوی فقہ نہیں ہے، جو لڑائی فقہ کی سطح پر ہے وہ سب کی مشترکہ لڑائی غیر تقلید سے ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. لہٰذا ابھی بھی آپ جب کہیں گے نا کہ یہ شدت اتنی آ گئی اور فلاں آ گئی اور فلاں آ گئی، اور اس میں مزید شدت کا اضافہ اس وقت ہوگا جب وہ حضرات کہ جو اس کے قائل نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ احادیث بھی ہم تک ساری پہنچ چکی ہیں اور تو ہم تو بالکل احادیث کے مطابق صحیح، اس سے اور شدت پیدا ہوتی ہے. شدت تو اس طریقے پر پیدا ہوگی، وگرنہ شافی فقہ حنفی مالکی لڑائی تو ابھی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. لڑائیاں تو یہ نظر آ رہی. ہندوستان میں بھی جو تاریخ ابھی چلے بریلویوں سے پہلے بھی جو تاریخ ہے اس میں یہ لڑائی تو شروع ہو چکی تھی. ہاں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ دعویٰ کہ حدیث اب تک ساری پہنچ گئی ہے، اب تک تو نہیں پہنچی تھی، یہ بھی مطلب کہ ہاں یہ تو مطلب بالکل پرابلمیٹک دعویٰ ہے اور کوشچنیبل ہے. اور یہ کہنا کہ مطلب ہم دیکھ چکے ہیں جو بھی اصول فقہ، مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ احادیث پہنچنے نہ پہنچنے کا اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ اصول میں اختلاف کا ہوتا ہے. وہ عبد المصطفیٰ الخن صاحب جو پچھلے زمانے میں 1930-40 میں فوت ہوئے، ان کی جو کتاب ہے نا وہ بہت کام کیا، آثار اختلاف الاصولیین فی الفقہ، یہ اس طرح کتاب کا نام ہے. پوری کتاب اسی موضوع پر. مطلب اصلاً جو فقہ میں اختلاف ہوا ہے وہ اختلاف اصولیین ہے، نہ کہ فقہا. یہ بات معلوم ہونی چاہیے. تو اصلاً یہ نہیں ہوتا کہ حدیث کو کوئی مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. اصل اختلاف کی وجہ اختلاف فی الاصول ہے. وهذه الاصول جو ہے نا ناشئۃ عن العربیہ، وہ عربی سے ناشئ ہے. تو یہ بات اگر معلوم ہو جائے گی تو اس میں واقعتاً کوئی جگہ. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کل، اب ہم کتنی نشستوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خبر واحد کی قبولیت کے جو شرائط ہیں. ابھی کل ہی واقعہ ہوا ہے، کل میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ تو ہمارے وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ وہ آگے بتا رہے ہیں. وہی حدیث پڑھی ہے، جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین العصر والظہر او کما قال من غیر عذر ولا سفر ولا مطر. یہ جا سکتی ہے، حدیث میں آئے، حدیث پڑھ لی اور وہ اصرار کر رہے تھے. اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ حدیث پڑھی ہے تو حدیث تو یہ بھی پہنچ جائے گی، سب تک پہنچی بھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک مسائل. وہ اور حدیث ان کو یاد نہیں ہے، یہ یاد تھی عربی عبارت کے ساتھ. یہ پوری عربی عبارت کے ساتھ یاد. وہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ یہ حدیث علماء نے چھپا کے رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں رکھی تھی چھپا کے. 360 جو ہے نا اسلام سے 60 اس نے نکال کے دکھا دی ساری. تو یہ اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ جو عمل بالحدیث والا سلسلہ ہے نا، یہ جو پورا ایک جانرا ہے عمل بالحدیث والا، یہ تو مطلب بہت ہی خطرناک ہے. کیونکہ عمل بالحدیث ایسے ہی ہے جیسے عمل بالقرآن ہے. اب ہم عمل بالقرآن کر لیتے ہیں، یعنی آپ کہیں گے قرآن کی آیت ہے اس پر عمل کریں گے. ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت کا عمل کریں گے. اللہ میں نے کیا وصیت کر سکتے ہو والدین کے لیے؟ کر سکتے ہیں نا. کہا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ لمن للوالدین والاقربین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں کر سکتے. حدیث پڑھی جا سکتی ہے تو آیت بھی تو پڑھی جا سکتی ہے، تو کر کے چلے جاتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں منسوخ، یہ ناسخ و منسوخ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اصول کی بحث ہے، اصول کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. حدیث وہ تو لکھا ہوا ہے سامنے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تم پتہ نہیں کہاں سے لائے، فلاں آیت نے منسوخ کر دیا، اس نے کر دیا، تو تمہارا اپنا کوئی چلایا ہوا چکر ہے. کوئی منسوخ نہیں کیا. کہاں منسوخ کیا؟ یعنی اللہ نے کہا کہ آیت منسوخ کر دی میں نے. وہ سوچیے بتائے قرآن میں کہیں کہا ہے آیت منسوخ ہوگی؟ کہیں بھی نہیں کہا. کرتے ہیں عمل اس پر. نہیں اسی طرح یہ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الصلاتین، بالکل اسی طرح یہ کر رہے ہیں پھر عمل. تو لہذا عمل بالقرآن و عمل بالحدیث و مجرد عن الانضباط والاصول جو ہے وہ تو بالکل گمراہ کن ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا. تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ ھذا لیس من شأنکم. کہتے ہیں فقط قیل للجاہل، یہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ جاہل ہیں اصل میں. فقیل للجاہل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فإن كانوا يطيقون وإن كانوا يطيقون فهموهم. کہہ رہے ہیں اگر وہ اطاقت رکھتے ہو نا، یعنی پوچھیں گے نا آ کے علماء سے، فاسألوا اہل الذکر، تو اگر ان کے اندر فہم کی طاقت ہوئی، فہموہم، علماء انہیں یعنی اہل ذکر انہیں بتا دیں گے.
وَإِلَّا قَالُوا وگرنہ کہہ دیں گے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا فَلَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ مَا لَكُمْ وَلِهَذَا السُّؤَالِ هَذِهِ مَعَانٍ الْإِيمَانُ بِهَا واجب. یہ کچھ معنی ہے جن پر ایمان واجب ہے. وَالْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولَةٌ أَيْ لَكُمْ. اچھا یہ جو کیفیت مجہولۃ لکم ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں یہ امام صاحب کس کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے. لہذا یہاں ضروری نہیں ہے کہ کیفیت سے مراد اصطلاحی کی. یہ بہت اہم بات ہے، کتابوں کو پڑھنے کا، متن کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب آپ کہیں کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں والکیفیت مجہولۃ، اور امام صاحب بھی الاقتصاد فی الاعتقاد میں اور جگہوں پہ بتا رہے ہیں کہ کیف تو وہاں ہو ہی نہیں سکتی، یہاں بتا رہے ہیں والکیفیت مجہولہ. کیونکہ امام مالک علیہ الرحمہ سے جو صحیح روایت ہے نا، وہ الکیف مجہول والی نہیں ہے، اس سے زیادہ قوی روایت ہے الکیف غیر معقول، اور وہ قوی تر روایت ہے جو لوگ کوٹ نہیں کرتے ہیں. والکیف غیر معقول، وہ غیر مفہوم نہیں ہے، صرف وہ غیر معقول ہے. غیر معقول ہونے کا مطلب ہے الکیفیت لا تنسب الی اللہ، یہ مراد ہوتی ہے. اب امام صاحب جب یہاں کیفیت بول رہے ہیں نا، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ الفاظ کی بات ہو رہی ہے نا. یہاں کیفیت سے مراد اس کی حقیقت ہے. یعنی کیا یہاں یہ مراد نہیں کہ کیف جو منطق میں ایک کیف ہوتی ہے جو جسم کے لیے ہوتی ہے، وہ مراد نہیں لے رہے. ہم سب جانتے ہیں. تو اب کیوں وہ مراد نہیں لے رہے؟ اس لیے کہ ہر فن میں جب منطق میں کتاب لکھیں گے تو وہ کیف سے بتائیں گے کیف کیا ہوتا ہے، اور وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے، اس میں آپ جانتے ہیں معیار العلم. تو یہاں جب وہ کہتے ہیں والکیفیت مجہولۃ ای لکم، الکیفیت معلومۃ للعلماء والراسخین فی العلم والسؤال عنها بدعة كما قال مالك الاستواء معلوم والکیفیت مجہولۃ والایمان به واجب. اچھا جن صاحب نے آ کر پوچھا تھا نا کہ یا ابا عبداللہ مل استواء، یعنی امام مالک سے، تو انہوں نے یہ تو کہا، یعنی کہا کہ الاستواء معلوم والکیف غیر معقول، اور اس کے بعد فرمایا والایمان به واجب. اس کے بعد کہا والسؤال عنه بدعة، اور پھر کہا کہ ما اراک الا صاحب بدعة اخرجوه من المسجد. کہہ رہے ہیں پھر کہا کہ میرے خیال میں تم بدعتی آدمی لگتے ہو، نکل جاؤ. اب ذرا امام مالک کی یہ ساری عبارت تو وہ کوٹ کرتے ہیں سارے لوگ، لیکن یہ بتایا نا کہ ان مسائل پر ہی پورا بنائے اعتقاد رکھ کے انہی کو ہر وقت چھیڑتے رہنا. استواء سے تم کیا مراد لیتے ہو؟ خدا کدھر ہے؟ ذرا یہ بتاؤ. امام مالک تو ان لوگوں کو بدعتی کہہ رہے ہیں. یعنی امام مالک کہہ رہے ہیں اس طرح کے سوال کرنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کیوں سوال کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں الاستواء معلوم. معلوم سے مراد کیا ہے؟ معلوم فی اللغۃ و معلوم ورودہ فی القرآن. اس کے بعد اب تم چاہتے کیا اس سے؟ اس طرح کے مسائل کے سوالات کرنا چاہتے ہو، تم تو بدعتی ہو، بھاگ جاؤ. ایسے ہی ہے نا، بھاگ جاؤ یہاں سے، یعنی یوں کہا بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّ الْإِيمَانَ، دیکھیں یہ بات تھی فَإِذَنْ الْإِيمَانُ بِالْجُمَلِيَّاتِ، جملیات پر ایمان التي ليست مفصلة في الذهن ممکن. یہ ہے بات. ایسے جملیات پر ایمان لانا جو ذہن میں مفصل نہ ہو، ممکن ہے کہ نہیں؟ پھر ممکن ہے. وَلَكِنَّ تَقْدِيسَهُ الَّذِي هُوَ نَفْيٌ لِلْمُحَالِ عَنْهُ، یہ پھر وہی بات ہے جو کہا جاتا ہے نا کہ عوام کو اجمال عقیدے میں، لیکن نفی میں تفصیل امام صاحب مطلوب کہہ رہے ہیں. امام مطلب سمجھ، یہ بات ناقابل فہم ہے. امام صاحب کی عبارت امام صاحب سے ہی سمجھی جائے گی نا. احیاء العلوم میں اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ کتاب احیاء العلوم کے بعد ہے کہ پہلے ہے؟ بعد میں. اب یہاں کیا فرما رہے ہیں دیکھیں ذرا غور سے سنیے گا. کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ تَقْدِيسَهُ الَّذِي هُوَ نَفْيٌ لِلْمُحَالِ عَنْهُ يَنبَغِي أَن يَكُونَ مُفَصَّلًا. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کی تقدیس یعنی کہ محال کی اس سے نفی کی جائے، یہ تو مفصل ہونی چاہیے نا. فَإِنَّ الْمَنْفِيَّةَ هِيَ الْجِسْمِيَّةُ وَلَوَازِمُهَا وَنَعْنِي بِالْجِسْمِ. ہاں ہونا کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں جسم سے میری مراد کیا ہے. الشخص المقدر الطويل العريض العميق الذي يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو الذي يدفع ما يطلب مكانه إن كان قويا ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافع إن كان ضعيفا. بہت ہی مطلب جس کو امام صاحب نے کہا تھا نا امام شافعی کے بارے میں ثم نزلت ثم نزلت ثم نزلت، یہ سمجھا ہمیں اسی طرح رہے. ثم نزلت ثم نزلت ثم نزلت کیا کہتے ہیں؟ دیکھو میرے جسم سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص ہو، طویل ہو، عریض ہو، عمیق ہو، یعنی اس کے اندر یہ ڈائمنشن پائی جاتی ہو. بات واضح. ایسے ہو کہ وہ دوسرے کو اپنی جگہ آنے سے روک دے، جو اس کی جگہ آنا چاہ رہا ہے دفع کر کے، اگر یہ قوی ہو، اور خود دفع ہو جائے اگر ضعیف ہو. یعنی جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں
تو میں جسم ہوں. آپ یعنی آگے بیٹھ سکتے اللہ کہ آپ مجھے یہاں سے دھکا ماریں, یا تو میں قوی ہوں گا آپ کو دھکا مار کے سائڈ پہ کر دوں گا اور بیٹھا رہوں گا, یا آپ مجھے دھکا مار کے ہٹا دیں گے. کہہ رہے ہیں یہ مراد ہم لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, جسم سے یہ مراد ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا شَرَحْنَا هَذَا اللَّفْظَ مَعَ ظُهُورِهِ لِأَنَّ الْعَامِّ رُبَّمَا لَا يَفْهَمُ الْمُرَادَ بِهِ. کہہ رہے ہیں ہم نے ذرا اتنے وضاحت کر کے اس لیے سمجھایا کہ شاید عامی کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو ہم نے کہا سمجھا دیتے. اگلی بات الوظیفۃ الثالثہ. دیکھیں الوظیفۃ الثالثہ کیا ہے؟ العجز, یہی تھا نا, العجز, الاعتراف بالعجز ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعاني وحقيقتها ولم يعرف تأويلها والمعنى المراد به أن يقر بالعجز. کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر وہ شخص جو ان معانی کی کنہ پر مطلع نہیں ہوا نا اور نہ تعویل جانتا ہے, اسے چاہیے اپنی ایک عاجزی کے ساتھ اپنی جہالت کا اور عجز کا اعتراف کر لے, عجز کا اعتراف کر لے. فإن التصدیق واجب, تصدیق تو واجب تھی میرے اور آپ پر سب. وَهُوَ عَنْ دَرْكِهِ عَاجِزٌ, اور وہ ان امور کے درک سے عاجز ہے. فرمایا فَإِنِ ادَّعَ الْمَعْرِفَةَ فَقَدْ كَذَبَ, اگر معرفت کا دعوے دار ہو جائے گا تو جھوٹ بولے گا. وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مَالِكَ الْكَيْفِيَّةُ مَجْهُولَةٌ یعنی تفصیل المراد. دیکھیں معلوم ہو گیا نا, خود بتا دیا انہوں نے کیفیت. کیفیت سے مراد وہ والا کیف نہیں لے رہے تھے, تفصیل مراد لے رہے تھے. بات واضح. الکیفیت مجہولہ یعنی تفصیل المراد به غیر معلوم, تفصیل کی صفت بنا لی. غیر آپ کے ہاں کس کی بنائی ہوئی ہے؟ میرے ہاتھ میں غیر معلوم. ٹھیک, اچھا یعنی کے بعد وہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یعنی کا وہی بنا سکتے ہیں. یعنی اصل میں تو یعنی کا مفعول ہی آتا ہے. یعنی انا یعنی ہے نا, انا یعنی سے مراد ہوتا ہے آنی. تو ہم بھی جیسے اردو میں بولتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں نا, مجھے ہمیں کہنا چاہیے آنی, لیکن ہم یعنی کہتے ہیں. یعنی تو تھرڈ پرسن ہوگا, لیکن وہ اردو میں کبھی آنی نہ کہیے ورنہ پٹائی ہو جائے گی. جو غلط العام ہوتا ہے وہ غلط العام, اور ہر زبان کے اپنے اصول ہیں, انہی کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن عربی بولتے ہوئے پھر آپ آنی بولیں. بل الراسخون فی العلم والعارفون من الاولیاء ان جاوزوا, یہ بڑی اہم بات ہے. بل الراسخون في العلم والعارفون من الأولياء إن جاوزوا في المعرفة حدود العوام وجالوا في ميدان المعرفة وقطعوا من بواديها أميالا كثيرة فما بقي لهم مما لم يبلغوه بين أيديهم أكثر بل لا نسبة لما طوي عنهم إلى ما كشف لهم لكثرة المطوي وقلة المكشوف بالإضافة إليه والإضافة إلى المطوي المستور. قال سید الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی ان دی اینڈ اولیاء, اور جو ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم جو ہے نا اور عارفون جو ہیں من الاولیاء, اگرچہ وہ معرفت میں ان حدود سے آگے نکل چکے ہیں جو عوام کی ہیں, اور انہوں نے ایسے میدانوں میں بھی گویا صحرا نوردی کی ہے, اور کتنی ہی جو بوادی ہے اس میں کتنے ہی امیال جو ہیں وہ قطع کر لیے ہیں, کتنے ہی آگے کیوں نہ نکل گئے ہوں, لیکن جو ان کے لیے باقی رہ گیا جہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے وہ اکثر ہے اس نسبت سے کہ جو ان سے کھینچ لیا گیا, چھپا لیا گیا, روک لیا گیا, اس نسبت سے جو ان کے لیے ظاہر کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو مطوی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, جو مکشوف ہے وہ بہت کم ہے, بہت کم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سید الانبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما, یعنی اعرف الخلق باللہ, وہ بھی یہی فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ یہ اعتراف عجز ہے کہ نہیں؟ اعتراف عجز ہے. لا احصی ثناء علیک, لماذا؟ لانی لا ابلغ یعنی حدود معرفتک, جو بھی آپ کا ہے, یعنی اللہ کی معرفت کی جو حدود ہیں, آخری حدود ہے, وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا. اسی لیے علماء کہتے ہیں جنت لامحدود ہے نا, جنت میں علم میں اضافہ بھی لامحدود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس آبجیکٹ آف نالج کون ہے وہاں, وہ تو اللہ ہے. جس کے بارے میں علم بڑھتا چلا جائے گا وہ چونکہ اس کے کمالات لا نہائیہ ہیں, تو لہذا جنت میں بوریت بھی نہیں ہو سکتی علوم کے اعتبار سے بھی. آپ کہیں کہ وہاں پہنچ کے تو سب کچھ کھل گیا, وہاں کیا کرنا ہے بیٹھ کے, تو چلتا چلا جائے گا لا نہائیہ. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے بھی علم ہے, ہم اللہ کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں, لیکن ہم اپنے علم کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی شاید لا نہائیہ والی نسبت ہی ہوگی.
لیکن ہر شخص کے علم میں وہاں اضافہ کتنی قدر سے ہوگا یہ اہم بات ہے. وہ اتنی قدر سے ہوگا جو محنت اس نے یہاں کی ہوئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ان کی قدر کے مطابق ہر وقت ہو رہا ہے. ایک عام آدمی ایک عام جنتی ہے, اس کا بھی اضافہ ہوگا لیکن وہ اس کی قدر سے, تو ہمیشہ فاصلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. یعنی ایک گاڑی ہے جو ایک کی رفتار پہ چل رہی ہے, اور ایک جہاز ہے جو آپ کہیں کہ 3000 کلومیٹر کی رفتار پہ جا رہا ہے. دونوں چل تو رہے ہیں, ہمیشہ چلتے رہیں گے دونوں, لیکن آپ دیکھیں فاصلہ کتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک, یہ وہاں ہوا. تو فرمایا قال صلوات اللہ وسلم علیہ, وہ جو فرمایا نا انا اعرفکم باللہ واخوفکم للہ وانا اعرفکم باللہ, یہ حدیث وہ مشہور آپ نے سنی ہے, انا اتقاکم باللہ واخشاکم للہ, اور ایک روایت میں وانا اعلمکم باللہ, میں اللہ کو تم میں سب سے بڑھ کر جانتا ہوں. وَلِأَجْلِ كَوْنِ الْعَجْزِ وَالْقُصُورِ ضُرُورِيًّا فِي آخِرِ الْأَمْرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مُنْتَهَى الْحَالِ قَالَ سَيِّدُ الصِّدِّيقِينَ. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عجز اور قصور ہے نا, یہ تو لازمی اور ضروری ہے آخر الامر میں, بالإضافة إلى منتهى الحال. یعنی ایک تو میں ہوں نا کہ میں شروع میں ہی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں لا اوصی, ایک ہے منتہے حال میں بھی یہ لازم آئے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ منتہے حال میں بھی یہی قول ہے, لیکن دونوں کا قول ایک جیسا ہے. لیکن آپ دیکھیں دونوں کا قول ایک جیسا نہیں. یعنی میں اگر کہوں لا احصی ثناء علیک, اور ایک عارف باللہ کہتا ہے لا احصی ثناء علیک, دونوں کا قول ایک ہی ہے. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں غامدی صاحب کے طریقے پہ کہ اس کا ایک ہی معنی دونوں کی نسبت سے ہونا چاہیے؟ بہت فرق ہے. وہ لا احصی ثناء علیک کہہ رہا ہے کہیں پہنچنے کے بعد, اور میں کہہ رہا ہوں لا احصی ثناء علیک پتال میں بیٹھنے کے بعد. مطلب فرق ہو گیا, یہ ہے. واللہ اعلم. تو لہذا سید الصدیقین جو ہیں سیدنا ابو بکر, ان کا قول بتایا العجز عن درک الادراکی یا درک الذات ادراکو, جو مشہور ایک قول ہے نا, والبحث فی کنہ الذات اشراکو. فاوائل حقائق المعانی, دیکھیں کیا خوبصورت عبارت ہے, کہتے ہیں فاوائل حقائق هذه المعانی بالاضافة الى عوام الخلق کاواخرها بالاضافة الى خواص الخلق. بات معلوم, ان دیے وہ معنی اوائل حقائق معنی جو ہے نا وہ عوام کی نسبت سے جو ہے وہ مانند ہے کاواخرها بالاضافة الى خواص الخلق, ہیں تو دونوں ہی اعتراف عجز ہی کر رہے ہیں. بات معلوم. فَكَيْفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ, يَجِبُ من یعنی العامی, الاعتراف بالعجز. یعنی آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے فلاں فلاں فلاں, جنہوں نے ایک تان و تشنیع کا وہ دکان کھولی ہوئی ہے, فلاں کے اوپر فلاں کے اوپر, وہ اسی طرح کی کچھ عبارت میں کسی سے سمجھ لو جا کے عبارت کا, ہو سکتا ہے مطلب تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا مطلب, لیکن جو مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا, اور وہ, اور اس کے بعد مغلظات کی ایک جو ہے وہ طوفان برگیڈ ہوتی ہے جو منہ سے برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی اس طرح جیسے آپ دیکھیں نا, مطلب کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں تھا, کوئی بھی, سوائے اس پچھلے 150 سال اور اب خاص طور پہ پچھلے 5 سال 10 سال میں, کہ جس میں مرجعیت کا ایسا فقدان ہوا ہو جیسا اس زمانے میں ہوا ہے. ہر قسم کی مرجعیت کا فقدان ہو چکا ہے. مرجعیت سے مراد ہے کہ کون ہے جس کی بات سنی جانی چاہیے, کون ہے جس کی بات نہیں سنی جانی چاہیے, یہ مرجعیت سے مراد ہوتی ہے. وہ واقعی فقدان ہے اور اس کا کوئی حل نہیں ہے, جیسے ہم نے بھی بتایا. اب کیسے حل ہو سکتا ہے؟ گیجٹس موجود ہیں, سب کچھ ہے, ہر بندہ ہے, تو کوئی حل اس کا نہیں ہے. فتنے کسی ایک سچویشن وہی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑیں, اس علمی روایت سے جوڑیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات, ورنہ تو کوئی مرجع نہیں ہے. ابھی کل جو صاحب مجھے بتا رہے تھے وہ من غیر خوف ولا سفر ولا مطر, وہ بھی انہوں نے انہی میں سے کسی سے سنا ہوگا وہ کیونکہ وہی عبارت یاد ہو گئی ہوگی. ہاں ظاہر بات حدیث میں آیا, کیا ہے اس میں, حدیث میں آیا ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے, کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں, لہذا آسانی علماء نے یہ نکالی ہے کہ عذر کی صورت میں جمع کی جا سکتی. اصل میں تو ہم اصول میں یہ بات دیکھ ہی چکے ہیں نا, مطلب ائمہ اربعہ کے اصول میں, کہ یہ حدیث کیوں ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی, تو ہمارے سامنے آ چکا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا. مسلمانوں کے اندر ہی رویے ہیں وہ, مطلب میرے خیال سے کفار نے ہمارے ساتھ کیا ہے, اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, بالکل بنسان کر رہا. ہاں بالکل, مطلب آپ کہیں کہ وہ کفار ہمارے ساتھ اسی وقت کچھ کرتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو کچھ اہل بنا چکے ہوتے ہیں. سیدھی سی بات, مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل اللہ کے اولیاء کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کوئی استعماری قوت آ جائے. ابھی جیسے میں کل پڑھ رہا تھا, مطلب یہ جیسے
ہمارے استاد بتاتے ہیں رشید ارشد صاحب اور کہ بھئی جو ہم کالونائز ہو گئے تو وہ ایک عبداللہ وہ جو مالک ابن نبی کا مشہور جملہ ہے کالونائزیبلٹی، وہ لفظ بولتے ہیں بہت زیادہ کہ ہمارے اندر ایک ایبیلٹی تھی نا جس کی بنیاد پہ ہم ہو گئے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ذکریات ہیں کیونکہ دمشق کا شہر مجھے بہت پسند ہے اصل میں، اس کی کچھ وجوہات کی وجہ سے. ان کا جو پرانے محلے ہیں نا اس کی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے ہیں. دمشق اب علماء کا مہد رہا ہے اور دمشق میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہے نا، جس کو اولڈ دمشق کہتے ہیں. جیسے یہ اولڈ یروشلم موجود ہے ابھی، بالکل آپ اندر پھریں اس کے، پھرا تو میں بھی کبھی نہیں لیکن میں نے وہ مطلب پھرا ہوں ایسے جیسے دیکھا ہے کچھ وہاں کے لوکلز کی بنائی ہوئی ویڈیوز جو ہے نا کہ جو بالکل اندر پھرتے ہیں، تو وہ پرانی ہی ابھی تک عثمانی زمانے کے نا ساری وہ عمارتیں ہیں اور سب کچھ ہے. دمشق میں بھی آپ کو ایسے بہت زیادہ ملیں گے، اور دمشق آپ جانتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ وہاں علماء ہیں، اور وہ جو مقبرہ صوفیہ ہے اور دوسرا مقبرہ، اتنے لوگ دفن ہیں. ابن تیمیہ اور ابن عربی پاس ہی دفن ہیں بالکل. مقبرہ صوفیہ میں ابن عربی جو تھے صوفی علیہ الرحمہ اور ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، ان کی قبر زیادہ دور نہیں ہے. انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ ریلیشنز اور ڈیبیٹس جو ہے وہ اچھا میں بتا کیا رہا تھا دمشق کہاں سے ذکر ہے؟ میں بتا ہی رہا تھا کہ یہ جو استعمار کی بات ہو رہی تھی. ذکریات ہے 6-7 جلدوں میں نا. جو علی طنطاوی نہیں تھے مشہور، علی طنطاوی بہت مطلب تھے مصر کے، لیکن ان کے والدین بہت پہلے سے دمشق شفٹ ہو گئے تھے، پھر وہاں رہے. پھر یہ جو استعمار کا زمانہ تھا اس وقت پڑھتے تھے جس وقت بھی فرانسیسی آ گئے تھے نا. وہ جنرل کون سا ہے جس نے صلاح الدین ایوبی کی رحمہ اللہ کی قبر پر لات ماری تھی مشہور، وہ ان کے زمانے میں ان کے سامنے ہی آیا تھا نا، جس نے آ کر کہا تھا ہم واپس آ گئے. صلاح الدین کو کہا تھا کیا نام تھا اس کا، نہیں وہ تو رچرڈ کو شکست دی تھی اس نے، حضرت صلاح الدین نے. یہ جو ابھی جب یہ فرانسیسی آیا تھا، نیپولین بھی نہیں، یہ بہت مشہور تھا فرانسیسی جو جنگ عظیم اول کے بعد آیا، اور اس نے آ کر جو ہے وہاں بڑی لڑائی بھی ہوئی، پھر قبضہ ہو گیا نا. جیسے ہم اس مستعمر تو بنے تھے انگریز کے، تو وہ تو بنے تھے فرانسیسیوں کے. تو بہرحال وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اب وہ اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسکول میں ہی تھے کہ فرانسیسی تو رخصت ہو گئے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ رخصت ہونے کے بعد جیسے بھی آپ نے بات کی نا، کہہ رہے ہیں کہ جو وہ شے چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا وہ اس وقت بھی نہیں تھی جب وہ موجود تھے. مطلب بالکل اسی طرح انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے علی طنطاوی نے کہ وہ بالکل مطلب وہی جو منہج تعلیم چھوڑ کے گئے. اور جو کہہ رہے ہیں ہم نے اب ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہم نے ان فرانسیسی استعماروں کے منہ پہ بھی نہیں سنی تھی ایسا. اور کہتے ہیں یہ جو وہ کہتے ہیں وہ استعمار احون تھا جب وہ موجود تھے بالفعل، اور یہ استعمار جو اب ہے ان کے جانے کے بعد جب ہم آزاد ہو چکے ہیں وہ استعمار اس سے کہیں بڑھ گیا. مطلب یہ لوگ اس وقت بھی فیل کر رہے تھے جیسے اس زمانے میں بھی لوگوں نے کیا، برصغیر میں بھی سب کچھ ہوا، اور ہمیں پتہ ہے اس وقت بھی ہم استعمار میں ہی ہیں اور کدھر ہے ویسے. لیکن وہ ان کی بھی فیلنگس، اور وہ بہت کام کے لوگ ہیں. یہ جو لوگ تھے نا، جو اس زمانے کے لوگوں کو آپ پڑھیں، 2 قسم کے لوگ تھے جو رہ رہے تھے 1900 اور اس طرح کے زمانے میں نا. اس میں تحول ہو رہا تھا، بہت بڑا جو شفٹ آ رہا تھا نا، جیسے پورا اسلامی دنیا میں اور ایک ماڈرنزم پیدا ہو رہا ہے. کچھ لوگ تھے جو ماڈرنزم میں بہ چکے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو بالکل واقعی ٹریڈیشنل رہے. اور وہ جب بتاتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اور وہ کس طریقے پر اپنی سوسائٹیز اور اس میں پھر فرق کرتے ہیں کہ ہم کیسے تھے اور کیسے ہو گئے. ابھی وہ اپنے والد کے گھر کا بتا رہے تھے کہ دمشق میں وہ مطلب وہاں کیسی مہمان نوازی ہوتی تھی. کہہ رہے ہیں کوئی کھانا، جب وہ 17 سال تک کے تھے جب وہ فوت ہوئے، کہہ رہے ہیں گھر میں کوئی کھانا والد صاحب ہمارے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے تھے. کیوں نہیں کھاتے تھے؟ کوئی اتنی لڑائی ہوئی تھی. ہر وقت کوئی مہمان ہوتا تھا، ناشتے میں بھی اور عشاء میں بھی. غدا میں وہ باہر ہوتے تھے کام میں اپنے، ناشتہ ہو فطور، یا کہہ رہے قلما ہوا ہوگا ایسا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ ضیوف آئے چلے جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے آ رہے ہیں، کبھی رستے میں پکڑ کے لیا، مطلب ایسے ہی چل رہا ہے. کوئی ریسٹورینٹ کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، کبھی باہر سے جا کے کھا لو. اور اس طرح نہ کوئی سرائے ہوتی تھی، اور وہ اس طرح کا معاشرہ تھا. اور وہ ایک اور صاحب ہیں عبد الوہاب مسیری، ان کی بھی ایک کتاب ہے اپنی آٹوبایوگرافی جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی بتاتے ہیں کہ پرانے جو معاشرے تھے وہ کس طریقے پر وہ انہوں نے جو لفظ قائم کیے نا وہ تراحم اور تعاقد، وہ ساری کی ساری سوسائٹیاں تراحم پر کھڑی تھیں. یعنی
اور اب کہتے ہیں اس جدید زمانہ جو ہم نے بعد میں دیکھا، جو ہمارا بچپن تھا وہ تراحم پر کھڑا تھا، جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں وہ تعاقد پر کھڑا ہے. ہر چیز تعاقد ہے، کانٹریکٹ، یعنی بس وہی مطلب ہر چیز ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ کچھ اس کے اندر تراحم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں پورا معاشرہ تراحم پر ہوتا تھا. ان لوگوں نے نا کمال کی چینج دیکھی ہے، یعنی کیونکہ یہ ہم تو پہلے جاہلیت میں ہو گئے، یعنی ہم تو اس زمانے میں ہوئے جب مشرف صاحب جو ہیں وہ موجود تھے، ہوش سنبھالا تو وہ ان کے چینل چلنا شروع ہو گئے تھے سارے کے سارے، اور جب آپ کو معلوم ہے 2000 کے شروع میں، تو اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ہمارے جب بھیا آگے ہم تو اندازہ کر ہی نہیں سکتے. میں تو یہی سوچ رہا تھا ان لوگوں کو پڑھ کے کم از کم اندازہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی پرانے معاشرے کس طرح ہوتے تھے اور اب جدید سوسائٹی کس طرح ہو چکی ہے، اور اس میں دیندار جو ہم اپنے خیال میں ہیں وہ بھی کیسے ہو چکے ہیں، وہ بھی بالکل بدل چکے ہیں. اگر ہم اس زمانے میں ہوتے نا تو وہ ہمیں جیسے مطلب دیندار کیا پتہ نہیں کیا مانتے. عبد الوہاب مسیری صاحب کیا فرماتے ہیں اپنی حیات اس میں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے ہمیں، کہہ رہے ہیں وہ مصری تھے، یہ دمشق میں تھے، وہ مصر میں تھے، کہہ رہے ہیں ایک صاحب نے، وہ زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں، یعنی 1990 وغیرہ کچھ میں فوت ہوئے ہوں گے، یعنی بعد میں فوت ہوئے ہیں. علی تنداوی بھی ویسے بعد میں ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں نے یہ زمانہ دیکھا ہے. علی تنداوی بہت زبردست ادیب تھے. آپ ان کی اگر کتابیں پڑھیں اپنی عربی بہتر کرنے کے لیے، اور جیسے فصحا اور ایک قدیم عربی سے ربط پیدا کرنے کے لیے نا، علی الطنطاوی صاحب کی کتابیں بہت بہترین ہیں. علی الطنطاوی ادیب تھے، اور اکثر ادیب آپ کو ایسے ملیں گے نا اس زمانے میں، جیسے طہ حسین ہیں اور وہ فرید وجدی بک ہیں اور فلانا ڈمکانا ہے، کہ جو اب بالکل سیکولر ہو گئے. تو وہ ان کے ادب میں تو ان کا وہ بھی ملاوٹ بھی موجود ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل ایک خالص اس پہ کھڑے ہوئے تھے. اچھا میں کیا بتا رہا تھا؟ عبد الوہاب مسیری صاحب، عبد الوہاب مسیری فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں طنطا یا مصر کا کوئی جو قصبہ تھا، دکانیں ہوتی تھی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے اپنی دکان کا اشتہار لگا دیا. یہ پہلی دفعہ تاریخ میں واقعہ ہوا. کہہ رہے ہیں اس کو اتنی بری نگاہوں سے لوگوں نے کہ یہ کس قسم کا خود غرض آدمی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ، اور میں جب پڑھا تھا تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب اتنا خود غرض آدمی ہے کہ دوسروں کا رزق مارنے کے لیے اس نے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیا کہ میری دکان پہ تشریف لائیں. مطلب یہ بات ناقابل قبول تھی ان لوگوں کے لیے، یہ بات ناقابل قبول تھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی دکان کی طرف بلائے گا. بھئی اور دکانیں بھی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اکثر ایک ہی پیشے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. سوق العطارین ہے، سوق الخضروات ہے، سوق جو ہے وہ الحبوباتی ہیں. حبوباتی وہ ہیں جہاں آپ کو یہ گرینز وغیرہ ملیں گے. یہ سب آج بھی اب جیسے منڈی ہے. کہہ رہے ہیں وہاں کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں نے دکان پہ لگایا کہ یہاں آٹا 100 روپے کلو مل رہا ہے، ادھر آ جاؤ. کہہ رہے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، تصور. لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس کے غیر کا تصور بڑا اجنبی سا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اشتہاری لگانے سے منع کر رہا ہے. لیکن یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے جو چونکہ ہو چکی ہے اور ہم پیدا ہی اس میں ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے تو اتنی چیزیں نارملائز ہے کہ ہم جیسے سوچ نہیں سکتے. لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں بتا ہی رہا ہوں کہ کم از کم اس سے ایک اس کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ معاملہ کس حد تک جو ہے. غالب کی جو خود بھی کہا جاتا ہے، پڑھے تھے سنے میں، اس میں بھی کہتے ہیں جیسے جو غالب دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ آ رہے ہیں، انگریز آ رہے ہیں، وہ بس یہ رو رہے ہوتے ہیں پہلے تو ایسے تھا اب تو ایسے ہے. تو بڑے استاد جی بھی جیسے وہ ایک بار ذکر کر رہے تھے کہ جب اس کو پیسے تھوڑا وظیفہ لگا تھا تو سال سب دوستوں کو لا کے انہوں نے گھر پہ فاقہ ہے، گھر پہ لا کے سب کو آم اور شراب پلا کے. ہاں ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا بالکل. بہت مطلب ویسے تو کہا جاتا ہے کہ غالب تھوڑے جدید دور کے شاعر تھے، لیکن یہ کہ ان کے ہاں جو شراب کی کثرت کی وجہ سے جو سخاوت تھی مطلب بہت زیادہ سخاوت. گھر والی جو ان کی کون ہے، ان کی بیگم کا کیا نام تھا، امراؤ بیگم. غالب کی جو بیگم تھی ان کا نام تھا امراؤ بیگم. وہ غالب صاحب کے ساتھ ایک المیہ یہ ہوا نا، 7 بچے ان کے پیدا ہوئے، ساتوں کے ساتھ فوت ہوئے. یعنی امراؤ بیگم سے 7 بچے پیدا ہوئے. لیکن امراؤ بیگم کے سارے رہے، لیکن عشق ان کا یہ اور ہی چلتا رہا ساری زندگی جو کبھی بھی. لیکن اللہ مغفرت فرمائے، یہ کہ باتیں شروع کر دی. لیکن غالب جو تھے وہ سخی بہت تھے، سخی بہت تھے. ہاں